السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40واں چہلم کی فاتحہ کے کھانے کا اصلی حقدار کون؟ میرے پیارے دوستو، آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ بدن سے آزاد ہونے کے بعد بھی روح زندہ رہتی ہے۔ عذاب و ثواب کی سزا اور جزا اسی کو بھگتنی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں جنت کی حقدار ہوتی ہے تو دوسری طرف گنہگاروں کی روحیں سزائیں جھیلتی ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ اگر کسی نیک کام کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچایا جائے تو وہ ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مردے کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور اس کی سزا میں بھی کمی فرما دیتا ہے، اور دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو بخش بھی دیتا ہے۔ اسی عقیدے کے تحت ہم مسلمانوں کو قرآن خوانی، فاتحہ، میلاد وغیرہ کا دستور قائم ہوا۔ یہی اس رسمیں بدلتے بدلتے اب 10واں، 20واں، 40واں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بے شک ایسے کھانوں کا ثواب بھی مردوں کو پہنچتا ہے جب تک وہ ثواب کی نیت سے حقداروں کو کھلایا جائے، سماج کے ڈر سے یا خاندان کا نام خراب نہ ہو، اس وجہ سے ایسے کھلانا پلانا غلط ہے۔ اس سے نہ تو کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی مردے تک پہنچتا ہے۔ برادری یا رشتہ داروں کو چہلم کا کھانا کھلانا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ہم اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس فاتحہ کے کھانے کے اصلی حقدار ہیں، بہتر ہے انہی کو کھانا کھلایا جائے۔ ایصال ثواب کے حساب سے 10واں، 20واں، 40واں کا کھانا صرف غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہی ہے۔ اگر مالدار کھاتے ہیں تو یقیناً وہ غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں 40ویں کا جو انداز ہے وہ کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ غریب کو نہ بلا کر مالدار رشتہ داروں کو 40ویں کا نیوتا بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے موقع پر غریبوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں۔ تمام رشتہ دار لوگ اس طرح بھر کر آتے ہیں جیسے کسی شادی میں آئے ہوں۔ کھانا اچھا لگا تو تعریف کر دیتے ہیں، نہیں لگا تو گھر جا کر بولتے ہیں صحیح نہیں بنایا، اور طرح طرح کی بے مطلب کی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایسے رشتہ دار و لوگ اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلانا بے مطلب ہے۔ دوسری طرف کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، باپ اکیلا کمانے والا ہوتا ہے اور بچوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا کھانا کر سکیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ 10واں، 20واں، 40واں کے کھانے کے لیے باپ کی بچائی رقم یا کوئی زمین بیچ کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ کم آمدنی ہونے یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر کھانے کا خرچ ڈھول دیتے ہیں، جس سے آپس میں بھائیوں کے رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ بھائی آپس میں ایسے موقع پر زمین جائیداد کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ کم لوگوں، غریب اور مسکین کو بلا کر جتنا آپ کی حیثیت ہو اس حساب سے کھانا کھلا دیں۔ روح کو عذاب سے بچانے یا کم کرنے کے لیے قرآن خوانی کر دیں، غریبوں کو پہننے کا کپڑا دے دیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ جب بھی آپ کے پاس پیسہ ہو، جتنا ہو، آپ یہ کام اتنے پیسوں کے حساب سے کر دیں۔ کچھ برادریوں میں دستور ہے کہ 40ویں کے کھانے کے بعد سب گھر والے، رشتہ دار وغیرہ جمع ہوتے ہیں، اور جس طرح شادی کے موقع پر گھر والوں کو رشتہ دار اپنے اپنے رشتے کے حساب سے کپڑے پہناتے ہیں، اسی طرح 40ویں کے کھانے کے بعد پہناتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایسی غلط اور غیر اسلامی حرکتیں حاجیوں اور نمازیوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن کوئی ٹوکتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنے خطبے کے دوران فرمایا تھا کہ میں ساری غیر اسلامی رسموں کو اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں۔ اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند فرما لیا ہے، لیکن آج کل کچھ جاہل لوگوں نے عوام کو جہالت کی ایسی ہی غیر اسلامی رسموں میں اتنا الجھا دیا ہے کہ لوگ ان رسموں کو ہی اسلام سمجھتے ہیں۔ کچھ عالم لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ اتنا نذرانہ دو، اس طرح یہ کرو، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، جس سے آدمی ان کی باتوں پہ آ جاتا ہے اور غیر اسلامی رسموں کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سے جو بھی
لکھنے میں غلطی ہوئی یا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔